الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز سامعین کرام، آپ جانتے ہی ہیں کہ گزشتہ چند ایام سے آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر بات ہوتی رہتی ہے۔ آج بھی آپ حضرات کے سامنے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شباہت یعنی ظاہری صورت جو احادیث مبارکہ کی کتابوں میں موجود ہے، ان میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے نقل کروں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہے، ترمذی شریف میں وہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں وعن علی بن ابی طالب کان اذا وصف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لم یکن بالطویل المغطط ولا بالقصیر المتردی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ بہت زیادہ پستہ قد تھے۔ وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قوم میں متوسط قامت کے تھے، لوگوں میں متوسط قامت کے تھے، نہ زیادہ لمبا کہ دکھنے میں اچھا نہ لگے، نہ زیادہ پستہ قد کہ انسان کو دکھنے میں عجیب لگے، ایسا بالکل بھی کچھ نہیں، بلکہ وَكَانَ رَبْعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام قوم میں متوسط قامت کے تھے۔ وَلَمْ يَكُنْ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلَا بِالصَّبْتِ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال جو تھے نہ زیادہ گنگریالے تھے اور نہ زیادہ سیدھے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کان جعدن رجلن، ہلکا سا کھم لیے ہوئے تھے، نہ بالکل گنگریالے کہ دکھنے میں اچھا نہ لگے، نہ بالکل سیدھے کہ اچھے نہ لگے، بلکہ ہلکا سا کھم لیے ہوئے بال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ ولا بالمطہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ موٹے بھی نہیں تھے کہ دکھنے میں انسان کو عجیب لگے۔ ولا بالمتکلثم، اور نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے اطہر زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ وکان فی الوجہ تدویر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے اطہر ہلکی سی گولائی لیے ہوئے تھا۔ ابیض مشرب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سفیدی سرخی مائل تھا۔ ابعج العینین اہدب الاشفار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سیاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں دراز، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پلکیں دراز اور آنکھیں سیاہ، جب انسان دیکھے تو انسان کا من کرے کہ دیکھتا ہی رہے۔ جلیل المشاش والکتب، ہڈیوں کے سرے یعنی جوڑ جو جسم میں ہوتے ہیں وہ موٹے موٹے تھے۔ اجردو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم پر زیادہ بال بھی نہیں تھے، بلکہ ذو مشربۃ، سینے اطہر سے لے کر ناف تک بالوں کی ایک ہلکی سی لکیر تھی جو سینے اطہر سے ناف تک تھی، باقی جسم پر کہیں بھی بال نہیں تھے۔ شسن الکفین والقدمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلیاں اور قدم اطہر پرگوشت تھے۔ اذا مشى يتقطع كأنما يمشي في صبب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے وقت قدم اطہر اٹھاتے تو ایسا لگتا کہ حضور بلندی سے نشیب کی طرف آ رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْتَفَتَ مَعًا، اور جب کسی سے کلام کرنا ہوتا تو حضور متوجہ ہوتے، صرف چہرے سے نہیں بلکہ پورا جسم اس کی طرف متوجہ کرتے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے گفتگو کرتے تو پورا جسم اس کی طرف متوجہ کر کے اس سے گفتگو فرماتے تھے۔ بین کتفیہ
خاتم النبوہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ مبارکوں کے درمیان مہر نبوت تھی. وہ خاتم النبیین، اور وہ خاتم النبیین تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے. اجود الناس صدرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں نہایت کشادہ دل تھے. وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں میں زبان کے نہایت سچے تھے. وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيقَةً، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام طبیعت کے نہایت نرم تھے. وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام قوم میں نہایت شریف اور بزرگ تھے. من رآہ بدیہۃ خابہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یک بار دیکھتا تو حضور کی ہیبت اس پر طاری ہو جاتی. ومن خالتہ معرفۃ احبہ، اور جو پہچان کر حضور سے ملاقات کرتا احبہ، تو حضور کا گرویدہ ہو جاتا، حضور سے محبت کرنے لگتا. یقول ناعتہ، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا شخص بتا رہا ہے، یعنی حضرت علی بیان کر رہا ہے کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے نہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا ان سے پہلے کوئی دیکھا نہ ان کے بعد کوئی دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت جیسا نہ ان سے پہلے کوئی آیا نہ ان کے بعد کوئی آیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک روایت ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ جس میں حضرات صحابہ کرام نے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی ایک ایک ادا کو قیامت تک محفوظ کر کے رکھا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ادائیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان بیان کرتے ہیں کہ آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، آپ جیسا خوبصورت بچہ کسی عورت نے جنا ہی نہیں. آپ تو تمام تر عیبوں سے پاک صاف ہو کر پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہ رہے ہو. حضرت جابر روایت نقل کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ 14ویں رات تھی، چاند نکلا ہوا تھا، میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا، حضور سرخ جوڑے میں ملبوس تھے، میں چاند کو دیکھتا تھا، حضور کو دیکھتا تھا، چاند کو دیکھتا تھا، حضور کو دیکھتا تھا. میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حسین چاند کو نہیں پایا، میں نے حضور کو چاند سے زیادہ حسین پایا. یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے.